بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز و محترم دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک ایسی پر اسرار کہانی پیش کرنے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کا دل دہل جائے گا، تو اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک ایسے شخص کی کہانی جس کی زندگی ایک جادوئی کتاب نے برباد کر کے رکھ دی تھی۔ میں بنگلہ دیش بننے سے پہلے 1966 میں اپنے پیدائشی شہر ڈھاکہ سے راولپنڈی میں واقع دفتر CCMA یعنی کمانڈر کنٹرول ملٹری اکاؤنٹ میں بحیثیت سینئر کلرک ٹرانسفر ہو کر آیا تھا۔ اصل میں ڈھاکہ سے نہ آتا، پر میرے یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح دفتر خارجہ میں نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، کیونکہ اسلام آباد دارالخلافہ ہونے کی وجہ سے میرے لیے اپنے مقصد میں رسائی حاصل کرنے میں آسانی تھی۔ حالانکہ جب میں ڈھاکہ سے بذات خود یہاں ٹرانسفر ہو کر آ رہا تھا تو مجھے وہاں میرے بنگالی ساتھیوں نے کہا تھا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گیا، وہاں اتنی دور کیوں جا رہے ہو، وہاں تمہیں کون پوچھے گا؟ لیکن میرے دل و دماغ میں ترقی کا بھوت سوار تھا، لہٰذا میں نے کسی کی نہ سنی اور سیدھا اپنے طور پر کوشش کر کے راولپنڈی آ گیا۔ یہاں موجود صدر کے علاقے میں نے ایک بیٹھک 30 روپے ماہوار کرائے پر لے لی۔ نہانے اور رفع حاجت کے لیے اس بیٹھک سے ملحقہ 2 چھوٹی چھوٹی کوٹھریاں قسم کی چھوٹے سے کمرے یا کمریاں سی تھیں۔ ان کا کرایہ علیحدہ سے 7 روپے ماہوار تھا۔ میرا آفس 2 بجے ختم ہو جاتا تھا تو میں اس کے بعد صدر بازار میں واقع چک بازار میں آ کر پرانی کتابوں کی دکانوں سے مختلف موضوعات پر کتابیں آدھی قیمت پر خریدا کرتا تھا۔ پرانی کتابوں کی دکانوں میں ایک بنگالی بوڑھے کی دکان بھی تھی، اس کا نام بابا خیرالدین تھا، لیکن وہ بابا خیرو کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے پاس میں خصوصی طور پر آتا تھا کیونکہ وہ میرا ہم زبان اور ہم وطن تھا، اور دوسرا وہ مجھے ادھار پرانی کتابیں بھی دے دیا کرتا تھا۔ ایک بار بابا خیرو نے مجھ سے کہا کہ تو یہ جادوئی کتاب پڑھ۔ میں نے ان سے کہا کہ بابا مجھے جادوئی کتاب پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اس پر بابا خیرالدین کہنے لگا، ارے تو پڑھ تو صحیح، تجھے بہت مزہ آئے گا، اور ہاں مزہ نہ آیا تو پیسے واپس۔ بابا خیرالدین نے مجھے نفسیاتی مار دیتے ہوئے مجھ سے اس ادھ پھٹی کتاب کے 2 آنے لے لیے۔ اس کتاب کا نام تھا خود جادوگر بنے۔ یہ کتاب دراصل جینی مذہب سے تعلق رکھنے والی کسی بکشو کی اپنی تحریر کردہ تھی، جس کا ترجمہ کسی نے اردو زبان میں کیا تھا۔ میں نے اسے جب رات کی تنہائی میں اپنی بیٹھک میں پڑھا تو مجھے اس میں بتائے ہوئے جادوئی علم اردو ترجمے کے ساتھ آسان لگے۔ دل میں سوچا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ مثلاً اس کے ایک حصے میں لکھا تھا کہ فلاں فلاں تحریر اتنی دفعہ پڑھیں تو آپ کو یہ منزل مراد ملے گی، یہ کریں گے تو آپ کی مطلوبہ لڑکی آپ کی طرف راغب ہو جائے گی۔ غرض اور بھی بے شمار باتیں لکھی تھیں۔ اس زمانے میں میری 2 خواہشیں ہی تھیں، ایک میں کسی نہ کسی طرح دفتر خارجہ میں ملازمت کر لوں، اور دوسری اپنی خالہ کی بیٹی کلثوم سے شادی کر لوں۔ یہ دونوں خواہشیں ویسے ناممکن تھیں، لیکن میں امید پر قائم رہ کر ان دونوں کے حصول کے لیے سرکردہ تھا۔ پہلی خواہش کے بارے میں میری سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ میں 3rd ڈویژن میں BA پاس تھا، جبکہ وہاں کلرک کے لیے کم از کم MA ہونا ضروری تھا۔ میں نے ویسے دل کی تسلی کے لیے وہاں پر اپلائی کر رکھا تھا۔ دوسری یہ کہ کلثوم میری خالہ کی بیٹی، جسے میں دل سے اپنی دلہن بنانے کے خواب دیکھا کرتا تھا، وہ لوگ بہت زیادہ دولت مند تھے۔ وہ ہمارے جیسے لوگوں اور ہمارے خاندان کو غربت کی وجہ سے زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، اور وہ مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ میرا اس کے ساتھ کسی لحاظ سے بھی جوڑ نہیں بنتا تھا۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ عمل تو آسان لگ رہا ہے، کیوں نہ مجھے کر کے دیکھنا ہی چاہیے، شاید یہ عمل کامیاب ہو جائے اور مجھے میری مطلوبہ خواہشات مل جائیں۔ مجھے یہ عمل کرتے ہوئے کئی دن گزر گئے۔ ایک دن جب میں نے اس کتاب میں لکھے ہوئے جادوئی عمل کو کیا تو مجھے اس رات کے دوسرے پہر اپنے بستر میں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ ہلا،
پہلے تو میں سمجھا کہ کوئی زلزلے کا جھٹکا ہے، لیکن بعد میں پھر سے ایسا ہوا۔ میں گھبرا کر اپنے پلنگ سے اٹھا۔ میں نے فوراً 2 گلاس پانی پیے۔ کافی دیر میں خوف اور پریشانی کے عالم میں بستر پر بیٹھا رہا۔ اس وقت میرے اعصاب پر اتنا خوف طاری تھا کہ مجھے اس وقت تیز پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی، لیکن باتھ روم تک جانے کی ہمت نہ کر پا رہا تھا۔ سچی بات ہے، میرا پیشاب وہیں میرے بستر پر ہی خطا ہو گیا۔ میں صبح کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا، لیکن بدقسمتی سے رات بڑی طویل تھی۔ میں بستر پر دوبارہ آنکھیں کھولے لیٹ گیا۔ لیٹے لیٹے نہ جانے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں سو رہا ہوں اور میرے سامنے 2 چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک تو کلثوم میرے ساتھ بیٹھی ہے، میرے سر پر آگ لگی ہوئی ہے، اور دوسرا میں کسی گوروں کے ملک میں ہوں اور میرے سینے سے دھواں نکل رہا ہے۔ صبح ہوئی تو غسل کر کے میں اپنے دفتر چلا گیا۔ دفتر سے واپسی پر میں اس کتاب کو خیرو بابا کے پاس لے کر گیا۔ اسے واپس کرنے کے بعد اسے اپنے کیے گئے جادوئی عمل اور رات کو آنے والے خواب کے بارے میں بتایا۔ خیرو بابا بولا کہ میرا خیال ہے تیرا جادوئی عمل کامیاب ہو گیا ہے، لیکن وہ یہ لفظ کہہ کر رک گیا۔ لیکن کیا خیرو بابا؟ میں نے اس سے حیران ہو کر پوچھا۔ اس نے میرے سوال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ تو نے سر پر آگ اور سینے میں اٹھتا دھواں دیکھا ہے نا، یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ میں وقتی طور پر پریشان ہو گیا۔ پھر وقت آہستہ آہستہ اپنی مخصوص رفتار سے گزرنے لگا۔ ایک دن میں دفتر سے چھٹی کر کے اپنی بیٹھک پہنچا تو وہاں مجھے ایک سرکاری خط کا لفافہ ملا۔ میں نے اسے چاک کیا تو اس میں دفتر خارجہ سے آیا ہوا کال لیٹر تھا۔ میں نے دراصل کچھ عرصہ پہلے وہاں اپنی قابلیت سے کم پوسٹ اسٹور کیپر کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ میں وہاں گیا تو نہ جانے کیسے خلاف توقع میری وہاں بحیثیت اسٹور کیپر نوکری لگ گئی۔ میں خود بھی اپنی اس کامیابی پر حیران ہوا۔ پھر میں نے وہاں خوب چاپلوسی کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے 2 سال بعد بحیثیت کلرک ترقی دے دی گئی اور آؤٹ آف ٹرن برطانیہ سفارت خانے میں 4 سال کے لیے بھیج دیا گیا۔ میں بہت خوش ہوا۔ اب میری پہلی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ لندن آ کر میں نے مزید ترقی کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ ترقی کے لیے متعلقہ کتب کا خوب مطالعہ کیا۔ اس دوران یہ ہوا کہ جب میری خالہ نے یہ محسوس کیا کہ اب میرا معیار زندگی کسی اچھے مقام پر پہنچ گیا ہے تو انہوں نے مجھ پر اپنی بیٹی کلثوم کی شادی کے لیے رال ٹپکانا شروع کر دی۔ میں چونکہ خود اس کو بے حد پسند کرتا تھا، لہٰذا میں نے بھی فوراً ہاں کر دی۔ میری شادی کلثوم سے ہو گئی اور میں کلثوم کو لندن لے آیا۔ اب کلثوم کی سنیے، وہ بظاہر مجھ سے بہت محبت کرنے والی تھی، مجھ پر جان چھڑکنے والی بیوی تھی، لیکن میں اس کے اندر چھپی اپنی منفی حیثیت اور نفرت کے پہلو کو ہرگز نہ سمجھ سکا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک بار میں معمول سے ہٹ کر جب اپنے فلیٹ پر پہنچا تو وہاں میں نے یہ دیکھا کہ ایک خوبصورت ایشیائی نوجوان وہ میرے فلیٹ سے عالم گھبراہٹ میں نکل رہا تھا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ میں جب گھر پہنچا تو مجھے دیکھ کر میری بیوی کلثوم چونک گئی۔ میں نے اس سے انجان بن کر پوچھا کہ کیا بات ہے کلثوم، تم تھوڑا پریشان دکھائی دے رہی ہو۔ وہ میری بات ٹال گئی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اس کے بکھرے بال اور جسمانی حالت میرے لیے کئی اندیشوں، شکوک و شبہات کو پیدا کر رہی تھی۔ میں نے اپنے شک کی سچائی کو پرکھنے کے لیے اپنے ہی گھر یعنی اپنی ہی بیوی کی جاسوسی کرنا شروع کر دی۔ میں کئی بار دفتر سے معمول سے ہٹ کر اپنے گھر کے قریب جا کر اس لڑکے اور اپنی بیوی کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے لگا تھا۔ کافی عرصہ جاسوسی کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ واقعی میری بیوی کے ساتھ عشق کی ہوس کی آگ بجھانے آیا کرتا تھا۔ اس کے اپنے تہی میں نے کئی ثبوت لیے تھے۔ اب میں عزت کی خاطر چپ رہنے لگا تھا۔ اس کا میں نے کسی سے ذکر نہ کیا، یہاں تک کہ کلثوم کے آگے بھی میں نے زبان نہ کھولی۔ لیکن ایک روز جب معاملہ مجھ سے ناقابل برداشت ہوتا چلا گیا تو ایک دن میں نے کلثوم کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھا کہ وہ مجھے اپنی اور اس نامعلوم لڑکے کی اصلیت بتائے۔ میرے سوال پر اس نے لمبے لمبے گھبراتے ہوئے سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں میرا یار ہے وہ، اور مجھے تیری شکل سے سخت نفرت ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میں غصے سے نیم پاگل سا ہو گیا۔ میں نے فروٹ کاٹنے والی چھری سے اس کا گلا کاٹ دیا۔ اس کے شور سے ارد گرد کے لاتعداد گورے اور دیسی لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا اور زخمی کلثوم کو وہ ہسپتال لے گئے۔ وہاں بروقت اور اچھا علاج ملنے پر کلثوم کی جان بچ گئی، لیکن یہ انکشاف ہوا کہ وہ امید سے ہے۔ مجھے
مجھے معلوم تھا کہ اس بچے کا باپ کون ہے، میں نے جیل کے اندر ہی سے اس کو طلاق نامہ بھیج دیا۔ مجھے کلثوم کو جان سے مارنے، حملہ کرنے کے جرم میں برطانوی قانون کے تحت 10 سال قید ہوئی، نیز پاکستانی حکومت نے مجھے فوراً ایکٹ کی خلاف ورزی کے جرم کی پاداش میں نوکری سے فارغ کر دیا۔ الغرض میرا سب کچھ برباد ہو گیا، یعنی بیوی، نوکری اور اچھے مستقبل سے ہاتھ دھونے پڑے۔ خیرو بابا کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی تھی، میرا جادوئی عمل تو کامیاب ہو گیا تھا، لیکن خواب میں دیکھے جانے والی بدشگونی بھی 100% سچ ثابت ہوئی تھی۔ میں ساری زندگی پچھتاتا رہا کہ کاش میں بنگالی خیرو بابا سے لی گئی جادوئی کتاب کبھی نہ پڑھتا۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے۔ شکریہ۔